السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبین بھائی, how are you doing? اللہ کا Hope you are شکر ہے well. کرم. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر, اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ٹھاک. سنائیں کیسا موسم ہے یو کے میں؟ یو کے میں ماشاء اللہ ابھی بہت اچھا موسم ہو چکا ہے, ماشاء اللہ گرمی بھی ہے یہاں پہ, تو ماشاء اللہ ویری گڈ ویدر ہی ہے. آپ سنائیں پاکستان میں کیا کچھ حال ہے؟ نہیں, ہم نے سنا یو کے میں ہر وقت سردی رہتی ہے, ایسا کوئی اس میں کچھ وہ صداقت تو ہے؟ کرامت ہے سر, کرامت ہے آج. نہیں, سردی نہیں رہتی ہر وقت. وہ تو رہتی ہے لیکن اب کیونکہ جون جولائی کا مہینہ اب شروع ہونے جا رہا ہے تو اس وجہ سے اب ہوں. گرمی تھوڑی سی ہوگی ہے, لیکن یہاں پہ پھر بھی بارش تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گرمی بھی ہوں. ہوتی ہے لیکن زیادہ بارش ہوتی ہے یہاں پہ, تو چلو لیٹس میک دا موسٹ آف دا ویدر. پاکستان میں گرمیاں گزاری ہیں آپ نے؟ ہاں ایک بار میں نے گزاری تھی. تو پاکستان کی گرمیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مطلب کیسی گرمیاں؟ خوبصورت ہے, مزے کی؟ آئی کانٹ ڈسکرائب اٹ. جب بجلی نہ ہو, جب لائٹ نہ ہو, تو پھر وہ جو حالات ہوتے ہیں آئی کین ناٹ ڈسکرائب اٹ. دس از another لیول. اصل میں علی بھائی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ, ہماری جو سابقہ جتنی بھی پوڈ کاسٹ گزری ہیں, جو اس سے پہلے بھی ہم انسٹاگرام کے اوپر لائیو کے اوپر بھی کرتے رہے, ان سب کا جو بنیادی مقصد تھا, اس کا جو بنیادی ٹاپک تھا, عنوان تھا, جو اس کے مخاطب تھے, وہ انسان تھا. ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگ کہاں کہاں پہ غلطی کرتے ہیں, یا معاشرے کے اندر, چاہے وہ رسم و رواج کے نام پر ہو, چاہے وہ اپنے کلچرز کے نام کے اوپر ہو, چاہے وہ سوسائٹی کے نارمز کے اوپر ہو. تو ان تمام چیزوں میں ہم کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو بہتر منہج بتایا جا سکے کہ بھائی آپ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ ہم ایز اے سوسائٹی ایک دوسرے کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ تعریف اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ اگر میں نے کسی کی تعریف کر دی نا تو اس کا جو لیول ہے وہ میرے سے تھوڑا ہائی ہو جائے گا. ہی ول بیکم آن اے بیٹر لیول دین می. لوگ کہیں گے یار دیکھو یار یہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. سو میرا جو لیول ہے, جو کمیونٹی میں, جو سوسائٹی میں جو وہ لیول ہوگا نا, وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا, اور جو دوسرا بندہ ہے اس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا. سو دیٹس ہاؤ آئی فیل کہ نہیں، لوگوں کی یہاں پہ ایگو ایشو ہے. جی اگر ایک بندہ ہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہیں, اس نے بڑے نئے نئے کپڑے ڈال کے چھاتی چوڑی کر کے آیا ہے, تو اگر اس کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یار بھائی جان آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ, تو مطلب اس کو کہنے میں اس کے اپنے کون سے پیسے لگ رہے ہیں اگر وہ کہہ دیتا ہے تو؟ یہی نا سر, پیسے تو نہیں لگتے, لیکن پیسوں سے بھی ایک there's a bigger thing than money. ٹھیک ہے, there's a bigger thing than money which is the ego. ٹھیک ہے, ہر بندہ آج کل اپنے ایگو کو امپریس کرنے کے لیے, اپنے ایگو کو گرو کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ آج کل نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے نہیں پہنتے کہ میں آج اچھا لگوں, وہ اس وجہ سے پہنتے ہیں تاکہ جو میرا وہ کزن وہاں پہ رہ رہا ہے نا, یا جو وہاں پہ میرا جو دوست رہ رہا ہے نا, میں اس سے بہتر لگوں. I should look better than him. I should get more compliments and people should like me more. ٹھیک ہے, اس وجہ سے دس از دا ایشو. ایگو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, اور میں نے اس دن یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ ایگو از ون تھنگ کہ it brings people down. People think لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگو ہے نا یہ ہمیں اوپر لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, people will be more happy with us. لیکن لٹل ڈو دے نو کہ ایگو کی وجہ سے رشتے, دوستی یاری, and most of the important things they are ruined. وہ برباد ہو جاتے ہیں. جی صحیح صحیح صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کی جو ذہنیت ہے نا, اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ذہنیت کا, وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں, ان کو ایسا زوم ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کی تعریف کر دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید میں اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں, مطلب یہ بندہ میرے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, یہ بندہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. مطلب ایک ذہنیت بن گئی ایز اے سوسائٹی کہ ہم ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے. مطلب اپریشیٹ کی بات کر رہا ہوں میں, جھوٹی تعریفوں کی یا چاپلوسی کی, یا میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں اس بندے کی ان خصوصیات کی جو اس بندے کے اندر ہیں. مطلب ہم 3 بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں, بیچ میں سے ایک بندہ اٹھ کے گیا, ہم رہ گئے 2 بندے, تو اب ہم 2 بندے بجائے اس کے کہ اس کی اچھی چیز کو ڈسکس کریں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن جیسے ہی وہ بندہ آگے بیٹھتا ہے, ہم کہتے ہیں یار مبین بھائی آپ تو بہت اچھے بندے ہیں, علی بھائی آپ تو بہت اچھے بندے ہیں, عارش بھائی آپ تو بہت اچھے بندے ہیں.
جب تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس ٹائم آپ اس کی برائیوں کو ڈسکس کیوں نہیں کر رہے, اس کو کیوں نہیں مطلع کر رہے اس چیزوں پر جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو خیر اسی سے ملحقہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں superiority چاہتا ہوں پہلے complex. آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی رائے دیں. Sir, this is a very big issue. ٹھیک ہے, this is a very big issue کہ people have this thing کہ مجھے بہتر ہونا ہے, I want to be different. ٹھیک ہے, you want to be different, no issue. لیکن جب کوئی کہتا ہے نا کہ I want to do better than him, that is the issue. That is the issue. کیونکہ جب آپ کسی سے بہتر ہونا چاہتے ہیں پھر آپ کسی بھی حد تک آپ گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, the only thing is کہ people want to become better than other people. I'm asking the question why. آپ لوگوں سے بہتر کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, you know, I'll tell you something کہ زیادہ تر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, اگر obviously it happens within Muslims also, کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے نا, اس کو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں قرآن میں نے پڑھا تھا, حدیث ان چیزوں پر میں نے پڑھی ہوئی ہے نا, تو مجھے ایک ہمبل فیلنگ آتی ہے کہ یو شوڈ بی ہمبل. اگر کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے یا آپ سے بہتر ہے نا, تو وہ خدا نے اس بندے کو, you know, Allah has given that person these things. ٹھیک ہے, this luxury یا this good clothes or the money or cars or anything, Allah has given that person and that is best for him. لیکن جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے نا, that is best for me. If I don't have that, you know, if I'm not rich, if I don't have much money, that is best for me. لیکن یہی بات ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے, جو مینٹالٹی ہے, they don't have the right mentality. ٹھیک ہے, they don't have the right thinking. نہیں بھائی, میں جی جی اسی زمانے میں ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک دوسرے بندے سے بہتر ہوں یا اس سے بہتر لگوں یا اس سے بہتر ہو جاؤں, اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وہ برائی ایسا یہی ہے, سوچتا ہے. جی برائی یہی ہے نا کہ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ no white man is better than a black man, no black man is better than a white man. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے شخص سے بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, we are all equal. ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں نا کہ I want to be better than you یا I want to be better than him, پھر یہاں پہ بندے یا لوگ ہیں نا, وہ کسی حد تک گر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے رشتے, بہت سے فیملی ممبرز, بہت سے کزنز, ان کے جو یہ رشتے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز ون وانٹس ٹو بی بیٹر دین دی ادر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک بندے نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی جو بہن ہے نا, وہ جایا کرتی تھی اپنے کزنز کے گھر, تو وہ کوئی ڈریس پہن کے جو بھی ہے نا وہ جایا کرتی تھی. تو اس کے جو کزنز ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ تم نے ہماری کاپی کی ہے, تم نے ہماری کاپی کی ہے. اس لڑکی کو وہ روز ایسے کرتے تھے کہ اس لڑکی نے جانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے ان کی کاپی کی ہے. So you understand this thing کہ I want to be better, اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے سر کہ لوگوں کے جو یہ فیملی رشتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں, پیپل برباد, بندے برباد ہو جاتے ہیں اس میں. Just to look better, just to look نہیں better. مطلب نہیں, میں وہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ اگر میں ایک ایسی چیز کرتا ہوں جو مطلب فار ایگزامپل میں کلین شیو آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے سامنے ایک بندہ ہے, اس نے ایک بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو دیکھ کے انسپائر ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس بندے نے داڑھی رکھی ہے, میں داڑھی رکھوں گا تو اسے خوبصورت لگوں گا. تو اگر میں ایسا سوچتا ہوں تو اس میں کیا برا ہے؟ یہ تو اچھی چیز ہے نا. یہ تو اچھی چیز ہے نا, یہ تو چلو اچھی چیز ہے نا, لیکن وی آر ٹاک اباؤٹ اسپیسیفکس. وہی ہے کہ جب ایک بندہ اگر وہ ایک لیول پہ ہے تو ہم اس لیول کو کراس کرنا چاہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں ایک ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں, میں انسپائر ہو جاتا ہوں, وہ ایک انسپریشن ہے. ٹھیک ہے نا, آئی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ ڈاکٹر, اور آئی وانٹ ٹو بی بیٹر ان دیٹ اسٹیٹس. لیکن جب ہم لٹرلی کپڑوں پہ آ جاتے ہیں یا ہم ایک اسپیسیفک بندے پر آ جاتے ہیں نا کہ مجھے اس سے بہتر بننا ہے, then it creates a lot of problems. It creates and practically it happens. I'm not talking about professionally, اگر کوئی بندے کا پروفیشن ہے یا اگر کوئی بندے کا بزنس, ویسا نہیں. When we go in the personal level کہ I want to be better than you. میں اور ایک اور بات, سر let me just finish. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ to get to a better level لوگ اس بندے کو گرانا چاہتے ہیں. That's what the bigger issues. کہ ایک بندے کا لیول کراس کرنے کے لیے آپ اس کو گراتے ہیں, آپ اس کے بارے میں ایسی سی باتیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں پہ سب کہہ رہے ہیں مبین بھائی آپ بہت اچھے ہیں, لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے وہ گالیاں نکالتے ہیں.
The reason why they do this, تاکہ آپ کا جو لیول ہے نا they can drop this and they can get on top of you. That's the reason. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ میری جب بھی کسی عالم کے ساتھ بحث ہوتی ہے تو میں جیت جاتا ہوں، لیکن جب بھی میری کسی جاہل سے بحث ہوتی ہے تو میں ہار جاتا ہوں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ آپ کو اپنے لیول پر لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کو کک کرتے ہیں یا آپ کو ہراتے ہیں، یہ جو بھی ہے وٹ ایور. ٹھیک ہے، عالم کبھی بھی جاہل سے جیت نہیں سکتا، یہ تو ایک آبویس سی بات ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے ایک ایسا کمپلیکس ہے لوگوں کے اندر، ان کو یہ لگتا ہے جو شو میں کہ یار ہم بہتر ہیں، میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ دنیا کے کسی بندے کے اندر نہیں ہے. جیسے کل کی میری لائیو سٹریم جو کہ وے ٹو جنہ پر ہوئی نا، تو اس کے اندر بھی یہ سوال ہوا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو جب بھی یہ خیال آئے نا کہ میں مبین سے بہتر ہوں، یا مبین کو یہ خیال ہے کہ وہ علی اکبر سے بہتر ہے، یا علی اکبر کو یہ خیال ہے کہ وہ عارش سے بہتر ہے، یا عارش کو خیال ہے میں فلاں سے یا فلاں سے یا فلاں سے بہتر ہوں، تو اس کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 یا 106 ہے جو یاد نہیں ہے ابھی، وہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کر کے اور براڈ وے میں سمجھنے کی کوشش کریں نا تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی ہر چیز کے اندر، اگر آپ کوئی ایڈیٹر ہیں، آپ درزی ہیں، آپ کسائی ہیں، آپ ایک محدث ہیں، مفسر ہیں، مورخ ہیں، کتاب دان ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ سے اوپر کی ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اکیلے ایک چیز کو لے کے نہیں چل رہے، آپ سے بہتر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کام کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے. تو بنیادی چیز تو لوگوں کے اندر یہ جو چیز ہے نا کمپلیکس کہ یار میں جا کے اس سے معافی مانگوں گا، اس کی کیا اوقات ہے میرے آگے، وہ میرے پیروں کی دھول کے برابر نہیں، وہ ہمارے علماء کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں. یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو کمپلیکس ہے، یہ تب بنتا ہے جب انسان کے اندر شیطان اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے اس کے سر کو پکڑ کے اس کو خبتی کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے. بالکل بالکل. تب وہ خیال اس کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ یار بس میں عالم ہوں یار، تو جاہل آدمی، بالکل بالکل تیری میری بالکل بحث نہیں ہو سکتی، تو جاہل ہے، بالکل تو فلانا بالکل ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے. یہ ایک جو کمپلیکس ہے یہ ہمارے معاشرے کو اندر سے آہستہ آہستہ کر کے کھوکھلا کر رہا ہے، اس کو بالکل تباہ کر رہا ہے. بالکل اس بالکل کو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ہر بندے کو یہ لگ رہا ہے کہ ہی از بیٹر دین ایوری ون، لیکن وہ خود ہے ہی کچھ نہیں. جب چار بندوں میں بیٹھا ہے بےعزت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز چلتی آ رہی ہے شروع سے، کہ ان کے بالکل اندر یہ کمپلیکس بیٹھ جاتا ہے کہ یار ہم جو ہیں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں کہوں کہ بھائی میں ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آج کا بچہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہے وہ میرے سے بھی اچھی ایڈیٹنگ کر لیتا ہے، اور مجھے یہ بتانے میں یا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. میرا بالکل بھانجا بالکل حذیفہ، ٹھیک ہے، وہ میرے سے ہر چیز کے اندر 10 سٹیپ آگے ہے، تو میں بتاتا ہوں ساروں کو یہ بندہ میرے سے اس چیز میں بہتر ہے. اگر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے حدیث کے معاملے میں بات کرنے کے لیے، تو جو بندہ میرے سے بہتر ہوتا ہے میں اس کو اس کی طرف ریفر کر دیتا ہوں. بالکل. اگر کوئی قرآن کے بارے میں یا کوئی ایسی چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میری سمجھ سے بالت آ رہا ہے، میں اس کو ایک ایسے بندے کی طرف ریفر کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں میرے سے بہتر ہے. تو یہ چیز بالکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے اگلے بندے کو انسان ماننا بڑا ضروری ہے. ہم لوگ اگلے ڈیفینیٹلی. بندے کو انسان ہی نہیں سمجھ، ہم وہ شے سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو استعمال کریں گے، استعمال کر کے پھینک دیں. یہ وہ کمپلیکس ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. خیر اگلے ٹاپک کی بالکل. طرف بڑھتے ہیں. آپ یہ ٹاپک اسپیشلی میں نے علی بھائی آپ کے لیے چوز کیا ہے. آپ نے پچھلے دنوں کلپ اپلوڈ کیا تھا، اور اس کلپ کو میں نے سنا اور مجھے بڑی ہنسی آئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کے نام پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. یہ اوکے. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کے اوپر بات کریں. نو پیشنس اور ٹالرنس. بالکل سر، بالکل. اگین اے بگ ایشو، اے ویری بگ ایشو، کہ آپ کے پاس وہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس وہ ٹالرنس نہیں ہے، تاکہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ کسی ڈس ایگریمنٹ کے بارے میں آپ بات کریں. whilst having patience and tolerance کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے میرے عقیدے، میری بلیف کے خلاف کوئی بات کرے گا، ٹھیک ہے. and not just even a religious اختلاف. what I mean is any اختلاف. اب ہمارے جو ماشاءاللہ پاکستانی جو مسلمان ہیں نا، یہ زیادہ تر they are culturally Muslim. You must agree with me on this کہ وہ مسلمان اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے جو ماں باپ ہے وہ مسلمان ہیں، اور ان کے جو ماں باپ ہے وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے.
تو جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم پچھلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے کہ میں کیوں معافی مانگوں، ان کا جو لہجہ ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں سے معافی کیوں مانگوں، ٹھیک ہے، میں اس کی بات میں برداشت نہیں کر سکتا، اس نے کیسے کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے. دس از ایشو کہ وین یو ڈونٹ ہیو پیشنس اور ٹالرنس، آپ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے، اور جب آپ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے پھر جا کے مس انڈرسٹینڈنگس کم ان، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلا جو بندہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، جبکہ آپ نے اس کی فل بات سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم اسلام پہ جائیں نا، قرآن میں جائیں نا، ایون لوکنگ at our historical sources, we know کہ the Muslims, the Jews and the Christians were living in harmony. ٹھیک ہے، وہ ایک گٹھے رہ کے وہ اپنا اپنا جو دین ہے وہ پریکٹس کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خاص کر کے کتنے لوگ ہیں جو they are from one دین یا but they believe in different فرقے different sects، کہ وہ ایک گٹھے رہ کے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہو. نہیں، جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اب اہل حدیث کے ساتھ ہو گیا ہے یا شیعہ ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں، کیا کیا وہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. And I think again this is I'm saying it again کہ it's a very big issue. This no صبر، اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو قرآن میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. the reason why we have been told about صبر کا اس وجہ سے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان میں صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ صبر کریں گے نا you will have more fruits. کیا کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے خود آزما کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ کوئی بات ہو رہی تھی، کوئی اگریسو بندہ ہو رہا تھا تو میں نے صبر کیا، تو مجھے لگا کہ اب یہ میٹر کول ڈاؤن ہو سکتا ہے. لیکن جب صبر نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، then you are going to fight, you are going to have misunderstandings, and again the closest people to you, your parents, your brothers, your sisters, your relatives, جو رشتے ہیں، because of no patience and no tolerance, these relationships will be over. اور میں اس چیز پہ میں بڑا I am very firm on this کہ relationships between friends, between family members, between work colleagues، یہ رشتے آپ کو قائم رکھنے چاہیے. یو شوڈ بی فرم آن دیز، ٹھیک ہے نا. دس از اے بیسک رول آف اسلام کہ آپ کی جو رشتے دار ہیں، آپ کی جو مسلمان بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یو شوڈ ہیو اے فرم ریلیشن شپ ود ایوری بڈی. آپ ان کے ساتھ اب گالی گلوچ نہ کریں، ڈونٹ ابیوز دیم، ڈو ناٹ انسلٹ دیم، ڈو ناٹ آسک دیم ٹو لیو یور ہاؤس. آپ ان کے ساتھ جو سب سے اچھا جو سلوک ہے وہ آپ ایسے کریں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں اپنی پریکٹیکلی ان مائی لائف I try my best to practice this. ٹھیک ہے، کیونکہ look in the hadith it says کہ if a Muslim ایسی کوئی حدیث ہے کہ if you can correct me please کہ you cannot stay away or stop talking to your Muslim brother for more than 3 days. Yes, so this is a command، یہ حکم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے، کتنے لوگوں نے اس چیز پہ انہوں نے who have done this. بالکل علی ایسے ہی ہے. ابھی 3 باتیں میں آپ کے بات سے نکالتا ہوں، سم اپ کرتا ہوں اس کو. پہلے میں یہ واسد علی، وعلیکم السلام واسد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک وعلیکم ٹھاک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. ساما بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. مبین بھائی کی حال چال؟ زبردست. تو ساما بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اچھا واسد بھائی، بات ایسے ہے نا کہ اس کے اوپر میں ایک پراپر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. اصل میں اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے، اگر میں بھی ان چیزوں کے اوپر آنسر کرنا شروع کر دوں گا تو ٹاپک سے بھٹک جائیں گے، اور ہماری جو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کی ہم نے ایک پلان کر کے یہ اسٹریم کر رہے ہیں تو وہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ کوشچنز جو ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہوں ٹاپک سے، تاکہ میں اس کے مطابق آپ کو آنسر بھی کر سکوں یا علی بھائی اس کو آنسر کر سکیں. اچھا تو بیک ٹو دا ٹاپک علی بھائی، نو پیشنس اور ٹالرنس. اصل میں آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی پیشنس جو ہے، ابھی آپ نے ماشاءاللہ 2 چیزوں کے اوپر بات کی. ایک پرسنل لیول کے اوپر جو آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسری آپ نے جو پیشنس لیول کی بات کی وہ تھی عقائد کے اوپر. عقائد والے سے تو میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات سمجھائیں مجھے کہ پچھلے دنوں آپ ہو رہے تھے اگریسو ہو رہے تھے بہت زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نا. تو آپ اس کے اندر آپ نے پیشنس لیول کہاں اپلائی کیا؟ اسی پیشنس لیول کو جو بھی آپ بتا رہے تھے. کون سیدھا اگین مجھے سمجھ نہیں. میں نے کہا ابھی آپ جو پیشنس لیول بتا رہے تھے کہ بھائی پیشنس کرنا چاہیے، ٹالریٹ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن پچھلے دنوں آپ کے اندر سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر کافی زیادہ اگریسونیس دیکھی گئی. تو پھر وہ اگریسونیس
جی جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. وہ اصل میں سر یہ بات ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین اگریسو بیہیویئر اینڈ پیشنیٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ اگریسو ہوتا ہے نا تو وہ مطلب غصے میں آ جاتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو انسلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ مجھے ایک پرسنل لیول پہ مجھے جانتے ہیں کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں بات یہ کروں کہ مطلب کہ اٹس ان دی لمٹس آف ریسپیکٹ. ٹھیک ہے، جو آوازیں ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں لیکن دا اگریسو بہیویئر شوڈ ناٹ بی دیئر، کیونکہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اب وہ باتیں کر دیتے ہیں کہ بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ آئی فرسٹلی تھنک کہ یہ ہماری جو پاکستان جو یہ دا فیکٹ آف پاکستانی، اس وجہ سے جو ہماری جو آوازیں ہیں نا یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. یہ دس از نیچرل دس از نیچرل. ٹھیک ہے اصل نا. میں دیکھیں ایک بات سمجھیے گا، پیشنس اصل میں نا ایک آرٹ ہے. پیشنس آپ کو رکھنا پڑے گا. آپ دنیا کے کسی بھی رشتے میں ہے نا، دنیا کے کسی بھی رشتے میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پیشنس رکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی کمی، میں جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے کے اندر سب سے بیسک وجہ کیا بتائی تھی کہ ہم اگلے بندے کو انسان نہیں سمجھتے. لیکن ہمارا بالکل. پیشنس لیول بھی ڈفرنٹ جگہوں پر ڈفرنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی ایسا بندہ جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے کوئی بات کہہ جاتا ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم ہمیں پیشنس دکھاتے ہیں، وہاں پہ ٹالریٹ کرتے ہیں. لیکن وہی بالکل. بات اگر کوئی کمزور آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر ہمارا ہاتھ چلتا ہے یا ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے وہ بندہ، وہ کر جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا پیشنس لیول کے اندر بھی ہپوکریسی ہے. بالکل. ہم وہاں پر صبر کرتے ہیں جہاں پر صبر نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں پر صبر نہیں کرتے جہاں پہ صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے غصے میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کس کے ساتھ؟ چھابڑی والے کے ساتھ. ہمارے غصے میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کس کے ساتھ؟ وہ ریڈی والے کے ساتھ، کنڈکٹر کے ساتھ، گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے ساتھ، اس سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ہماری کبھی لڑائی کسی پولیٹیکل بندے سے نہیں ہوتی، ہماری کبھی لڑائی کسی سرکاری بندے سے نہیں ہوتی، ہماری کبھی لڑائی کسی فوجی سے نہیں ہوتی، پولیس والے سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سپیریئر ہیں. تو ہم ان بالکل. سے ڈرتے ہیں، ہم ان کے روب کے اندر ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں تباہ کر سکتا ہے، تو ہم وہ کانسیکوینسز دیکھ کر ہم وہاں پہ صبر نہیں کرتے، اسی بالکل. سوری کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے. یہ ایک پوائنٹ ہے. جہاں تک بات ہے نا فیملی والی، تو سر آپ کے لیے جو فیملی ہوتی ہے نا وہ آپ کے لیے کوئی کپ کیک بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. فیملی ہوتی ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ کی لائف کو میزریبل کرے، اور اس میزریبل لائف اس میزریبل لائف کے اندر آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا موویز کے اندر اور ڈراموں کے اندر، دو بھائی، او مائی گاڈ مائی برادر مائی لو، ایسے نہیں. اصل میں ریالٹی ایسے ایگزسٹ نہیں کرتی. ریالٹی ایسے ورک نہیں کرتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی سپرفیشل جو ڈیفینیٹلی چیزیں جو لوگ ڈیفینیٹلی. دیکھ کر ایک دماغ بنا لیتے ہیں نا کہ یار ڈرامے کے اندر میں نے دیکھا دو بھائی تھی محبت سے رہتے، کیونکہ وہ ڈرامہ تھا. اور سب سے بڑی بات وہ دونوں بھائی نہیں تھے. اگر وہ دونوں بھائی ہوتے وہ ڈرامے میں نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. بالکل. ٹھیک ہے، اور دونوں تو بالکل. بھائی تو بالکل بھی نہ ہوتے آپس میں. بالکل. تو بالکل. اب پیشنس لیول میں سب سے مین چیز جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر اپلائی بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو اگنور کریں، سب سے بڑی بات. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو جو ہے بنانے کی بجائے آپ اس چیز کو لے کر چلیں ساتھ. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کیا بینیفٹ گین کرتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ یار اس بندے کے اوپر چڑھائی کر دیں. جی علی بھائی. جی جی آپ نے یار یو سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اگین کہ لوگ ڈرامے دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. دس از دا ریزن کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دا لیول اور دا ریٹس آف ڈیوورس آر اسکائی ہائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ نو صبر اینڈ نو ٹالرنس. آج میری بیوی نے میری بات نہیں، اس نے مجھے صحیح سے جو چائے ہوتی ہے وہ بنا کے نہیں دی، تو اور اس چینی کے میں زیادہ تھی، فارغ. کھانے میں چینی نمک زیادہ تھا. نہیں اچھا، وہ بالکل کہتے یہ ہیں روٹی میں بال آ گیا، روٹی میں بال بال آ گیا، یہ تم نے بالکل. کر دیا، بال بالکل. آیا یار، مطلب بالکل. آ سکتا ہے، کیا بالکل. ہوا؟ So the real patience and tolerance is within your own family members. کیونکہ we are not living in a world of dramas, we are not living in the world of movies, we are living in reality where Allah has given us guidelines on how we should take things further. That's the reason, اگر آپ پڑھیں is a chapter 4 verse 34 of the Quran، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی جو وائف ہے اگر وہ یہ کرے تو آپ یہ کریں، یہ کریں. ایک پورا پروسیجر ہے. اینڈ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو سورٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے اس کی جو فیملی ممبرز ہے، برنگ دم ٹوگیدر اینڈ ٹرائی ٹو سو آؤٹ دس وے. تو یہ دیکھو، یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ڈیورنگ دس فل پروسیجر.
لیکن it's not happening here, is it? I mean, people they don't even get to that level. وہ اس procedure میں وہ جانا ہی نہیں چاہتے because they have no patience and no tolerance. میری جی نظر میں اس کا جو ہے نا اگر آپ آج یہ سوچ لیں کہ بھائی میں جو بھی کرتا ہوں اس کے اندر اگلے جو بندہ ہے انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو غصہ آ سکتا ہے، تو کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں نا میرے بھائی وہ ایک اسٹرنگ کی طرح ہوتے ہیں، ان کو دونوں طرف سے اگر کھینچا جائے گا تو وہ اسٹرنگ ٹوٹ جائے گی. بالکل. اگر ایک طرف سے کھینچا جائے تو دوسری طرف سے ڈھیلا کر دیں، اگر اس طرف سے کھینچا جائے تو یہاں سے ڈھیلا کر دیں، تبھی وہ اسٹرنگ یعنی کہ وہ رشتہ جو ہے برقرار رہتا ہے، ورنہ ٹوٹ جاتا ہے. خیر، بالکل. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ just ٹاپک. just one last point I want to make. ایک اور پوائنٹ میں بنانا چاہتا ہوں کہ صبر وہ چیز ہے نا، ٹھیک ہے، کہ actually helps maintain relationship. ٹھیک ہے، اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بندے میں اتنا ہوتا ہے نا کہ یار مجھے یہ بھی کہنا ہے، مجھے وہ بھی کہنا ہے، لیکن میں خود کبھی کبھی میں چپ ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو یہ چیز ہو جائے گی، اگر میں نے یہ بات بول دی تو آگے سے جو بھی اگلا بندہ وہ برا مان جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے you have to do صبر to maintain relationships. ٹھیک ہے، تو yeah, this was it. Let's move خیر، on. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. Yeah. بے حیائی اور فحاشی نارمل کیوں؟ علی بھائی دیکھیں، ہمارے ہاں میں اکثر بات کرتا ہوں جب ظلم کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ظلم مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حاکم بنو گے نا تو اپنی رعایا پر ظلم نہ کرنا، یعنی کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی گھر والوں پر ظلم نہ کرے، جو ملک کا سربراہ ہے وہ اپنی رعایا پر ظلم نہ کرے. لیکن اصل میں یہ بڑا براڈ ورڈ ہے. ظلم سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے کرنے کا حکم اللہ کے یا اللہ کے رسول نے نہیں دیا یا پھر اس سے منع کیا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بڑا واضح ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کام کا رسول حکم دیں وہ کرو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. بڑا ایک واضح بیان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر. اسی طرح جب ہم بے حیائی یا فحاشی کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص کر بے حیائی کے بارے میں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جو عورتوں کا لباس ہو گیا یا مردوں کا لباس ہو گیا، یا مردوں کے لباس کو تو کبھی بھی یہاں بے حیائی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا نا، مردوں کی بے حیائی کبھی بھی بے حیائی متصور نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، مرد برہنہ بھی پھر رہا ہو تو خیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کبھی بھی بے حیائی تصور نہیں کی جاتی، چاہے وہ ٹائٹ جینز پہن کے پھر رہا ہو اور اس کے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ 700 میل دور سے بھی نظر آ رہے ہوں تو وہ Yeah. یہاں پر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر وہ شرٹ لیس تصویریں بنا کے بھی اپلوڈ کرتا رہے تو بھی لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد کی کیا ہوا جو بے حیائی ہے وہ بے حیائی کنسیڈر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بری خصلتوں کو دھڑلے سے کرنا بے حیائی متصور نہیں کیا جاتا. یعنی آپ میں حیا ختم ہو چکی ہے، آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو حیا والا بندہ نہیں کرتا، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولتا، بدتمیزی نہیں کرتا، اخلاق نہیں کھوتا، اپنا ٹالرنس لیول نہیں کھوتا، لوگوں کو گالیاں نہیں بکتا. ایسا بندہ کیوں نارملائز ہو چکا ہے آج کے دور میں؟ ایک تو وہ بندہ جس کو میں نے بھی اتنی زیادہ جس کی خصلتیں گنوائی ہیں وہ، اور وہ لوگ جیسے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ کو پتا ہوگا کافی زیادہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسی جیسی کافی اپلیکیشنز ہیں، لائکی ہے، پھر اس کے بالکل. بعد کافی زیادہ اپلیکیشن ہیں جن کے اوپر اس طرح لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، ٹھمکے لگا رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمیں یہ چیز اب نارمل کیوں ہو گئی ہے ہمارے لیے؟ Yeah, the reason why I think so, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو شروع ہوتے وقت آپ کو کرٹیسزم ملتا ہے، لیکن جب یہ چیز ایک ٹرینڈ بن جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ لوگ ٹک ٹاک پہ ایسے شرٹلیس پکچرز وہ ڈال رہے ہیں، جو لڑکیاں ہیں وہ ٹک ٹاک پہ وہ ڈانس کر رہی ہیں. The reason why is because this has become a trend. اب کیونکہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، اب یہ چیز نارمل ہو چکی ہے، اب یہ چیز عام ہو چکی ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ دس از فائن، دس از نارمل، دس از اوکے. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے یہ یو سیڈ سمتھنگ ویری گڈ ہیئر ایز ویل کہ جو بے حیا یا فحاشی کا جو یہ ٹاپک ہے نا، یہ زیادہ تر عورتوں پہ لگتا ہے. اگر ایک عورت کا چھوٹا سا بال یا پھر اف یو کین سی اسمال ہے، وہ دیکھو وہ بے حیا ہے، وہ اس نے کور نہیں کیا ہوا. لیکن وہی جب مرد جب وہ ٹائٹ جینس پہنتا ہے تو کہتے ہیں نو از فائن، ہی از اے مین، وہ ہی از اے من، ٹھیک ہے، اٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن اگین ڈبل اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، مرد جو مرضی کرے وہ کر سکتا ہے لیکن عورت وہ نہیں کر سکتی، یا مرد نہیں کر سکتا یا عورت کر سکتی ہے. اٹس بیکم اے ٹرینڈ. ٹھیک ہے، جب ایک فار ایگزامپل
the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it says کہ when you have no shame or if you have no shame then do whatever you like. ٹھیک ہے, this is the thing کہ شرم نہیں رہی. ٹھیک ہے, جو جن لوگوں کے پاس شرم ہے, غیرت ہے نا, they will never do. and for example ہم اپنی بات کرتے ہیں نا, کہ میں کبھی کبھی جب ان چیزوں کا ہائلائٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم بیکورڈز ہو, تم جج, بالکل تم جج کر رہے ہو, اونلی گاڈ کین جج. یا کتنی بار یار میں نے انسٹاگرام پہ, فیس بک میں نے ایسے کامنٹس دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ کامنٹس کہہ رہے ہیں کہ دس از رانگ, یہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے کے لیے, only Allah can judge, only God can judge. Let me ask you, do you know a person called Tupac? Yes, rapper ہے, rapper, بالکل. he died many years ago in America. تو اس کا ایک ریپ ہے جو میں بھی سنا کرتا تھا, called only God can judge me. ٹھیک ہے, only God can judge me. تو اب یہ جو ڈائلاگ ہے یا جو یہ جو لیرکس ہے نا, جس ون سینٹینس, یہ مسلمان you know they use it. جب ان کو کوئی بندہ کریکٹ کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں only God can judge me. وہی نا, ابھی دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑی کے ساتھ اتاری نا, تو یہ جو ہے نا تبلیغ اور دعوت کا کام اللہ نے اس کو بھی جوڑی کے ساتھ اتارا ہے. عمل بالمعروف, نیکی کا حکم دو, ونہی عن المنکر, اور برائی سے لوگوں کو روکو. یہ اس کی جوڑی ہے. اگر آپ روکو گے نہیں, لوگوں کو بتاؤ گے نہیں, تو مطلب آپ کی دعوت نہیں کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن اینی ویز جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نارملائز ہو بھی گئی, اس لوگوں کو آہستہ آہستہ انجیکٹ کرایا گیا, عورتوں کے سے متعلق ہو چاہے مردوں سے متعلق ہو. میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں ایک لڑکا شارٹس پہنتا ہے جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتا ہے, جس میں اس کی تھائز تک نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ اس کا ستر ننگا ہے, وہ بے حیائی پھیلا رہا ہے. اس کو اگر جا کے یہ کہو کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کیا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اب یعنی کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے حیائی کا کانسیپٹ اتنا زیادہ لوگوں میں نارملائز کرایا گیا تھرو موویز, تھرو میڈیا, تھرو ایڈورٹائزمنٹس. مجھے بتاؤ, چائے جو ہے, چائے بنانی ہے, چائے پتی جو ہوتی ہے, اس پتی کے وقفے میں لڑکیوں کو نچانے کا کیا کانسیپٹ دنیا میں کسی بھی کلچر میں, کسی بھی سوسائٹی میں کون سی فیملی ناچ ناچ کے چائے پیتی ہے؟ بالکل نہیں, سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی یہ جو چیز کرائی گئی یا یہ چیز جو میڈیا کے اوپر دکھائی گئی, اس کی بیسک کانسیپٹ کیا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ چیز نارملائز کرائی جائے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چیز کو اتنی بار دکھایا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جب 3 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے, ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں اپنے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے گر گیا, کیونکہ میرے بڑی سسٹر اور بھائی جو تھے وہ چڑی چھکا کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے, شٹل کاک. تو وہ کھیلتے ہوئے جو اس کی شٹل تھی وہ جا کے نیچے گری, تو میں اس کو اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو دوسری منزل سے نیچے گر گیا. اب یہ واقعہ بچپن سے لے کر میری جوانی تک مجھے اتنی بار سنایا گیا کہ مجھے پرسنلی یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ یار واقعی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اب وہ چاہے واقعہ میرے ساتھ ہوا مجھے یاد ہے یا نہیں, لیکن اتنی بار مجھے بتایا گیا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور مجھے یاد ہے. اسی طرح بار بار ٹی وی کے اوپر ایک ہی چیز کو پلے کر کے لوگوں کو اس طرح کا دماغ ان کا کر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اب وہ برائی لگتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ پہلے جو چیز فیملی کے ساتھ بیٹھ کے, تو چھوڑیں اکیلے بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, اب وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس چیز کو پراپرلی فنکشن کیا گیا ہے تھرو میڈیا, تھرو ایک سازشی سوچ کے تحت کہ بھائی لوگوں کے دماغوں کے اندر اس چیز کو اتنی بار دکھاؤ کہ وہ اس کو برا ہی نہ جانے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ دہراؤ کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے. ٹھیک ہے, ایک کلین شیو کرنے کے لیے جو ریزر یوز ہوتا ہے, وہ ریزر یوز کرنے کے لیے ریزر کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے جو اس کی بینر بنایا جاتا ہے, اس بینر میں لڑکی ہے. ٹھیک ہے, یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں, لوگوں کے اندر ان چیزوں کو نارملائز کیا گیا ہے. بالکل مطلب یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں کہ جی خیر ہے, ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. تو ہر بندے کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اے نبی, یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب سے ہزار ہا, کروڑ ہا, ارب ہا درجے بہتر ہیں, وہ فرماتے ہیں
کہ کیا نبی کہہ دیجئے، قرآن کے اندر آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، اے میرے رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، صرف تیرے لیے ہے، تو ہمارا جینا مرنا ہماری اپنی ذات کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ مین چیز ہے. بالکل. تو ایک اور بالکل میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں کہ امیجن، یہ آپ سوچیں کہ شارٹ میں کیجئے گا، ہمارے جی پاس بالکل ٹوٹل 20 منٹ ہیں، ہم اس کے اندر 2 بالکل. ٹاپکس مزید ابھی رہتے ہیں. اگر ہم حضرت ابو بکر کو if we let's say we brought him to this time، تو وہ جو ہمارے جو the things that are around us، اگر وہ observe کرے نا تو they will feel like wow یہ کیا ہو رہا ہے، they will be very shocked. مما یہ بھی لے جائیں. لیکن کیونکہ ہم اس ٹائم پہ we are living here now، we are so used to this because of the media and because of the society and the thinking. ٹھیک ہے نا، ہم کو لگے گا people will think کہ these people are backward، ان کو پتہ نہیں ہے. and this is the issue. I mean yeah، چلو let's move on to the next topic inshallah. جو شخص جتنا بڑا جھوٹا، جو شخص جتنا بڑا مکار، جو شخص جتنا بڑا مینیپولیٹر، ٹھیک ہے، وہ شخص اتنا ہی بڑا فنکار، وہ شخص اتنا ہی بڑا عظیم، وہ شخص اتنا ہی بڑا تیز. اور جو شخص سچ بولنے والا ہے وہ اتنا ہی بڑا ترش، وہ اتنا ہی بڑا کیا کہہ لیں اس کو، کہ سوسائٹی کے نارم سے الگ ایک آئسولیٹڈ فنڈامنٹلسٹ پرسن. ایسا کیوں ہے کہ سچ بولنے والا بندہ ایک فنڈامنٹلسٹ آئسولیٹڈ پرسن ہے، اور ایک جھوٹ بولنے والا مکار اور عیار آدمی ایک عزت والا آدمی؟ جی یہ مجھے لگتا ہے اس وجہ سے ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ جھوٹ بول کے اپنے کام کروا لیتا ہے، تو اس بندے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے سے کام کروا لیا ہے، اس بندے نے جھوٹ بولنا ہے، جو بھی کر کے ہمارا کام کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے اس بندے کے پاس گئے جو جھوٹ نہیں بول رہا، جو سچ بول رہا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. دس از تھنگ کہ سچ سے یو کین ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے، آپ کو بہت کم ہی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. دس از دا ٹیسٹ. اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں نا کہ وی ہیو کریٹڈ دا ہیومن سو دیئرفور وی کین ٹیسٹ them who are best in deeds. تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں. لیکن اس دنیا میں کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، people who talk the truth are not liked and they are not beneficial to anybody. When people who lie and people who are lying always and getting their jobs done, they are benefiting people. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک بینیفیشل چیز ہے لوگوں کے لیے کہ جھوٹ بولنا، ہمارا کام ہو جائے گا، اس نہیں، وجہ میرا سے وہ سوال شاید آپ سمجھے نہیں. میں یہ کہہ رہا جی ہوں جی کہ چلو وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی تو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، بیکاز ہی از گیٹنگ سم تھنگ، ٹھیک ہے نا. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بندہ جھوٹ کو ایکسپٹ کر رہا ہے، جو جھوٹ والے یہ کی عزت کر رہا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ اس کے لیے یہ چیز اتنی نارمل کیوں ہے؟ یہی بات میں نے کی ہے نا کہ اگر میرے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس کو میں عزت دے رہا ہوں. میں اس کو عزت کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے سے کام کروا فاؤنڈ ٹو گیٹ مائی جاب ڈن فرام ہم، میرا کام ہو جائے گا. ہی از بینیفٹ ٹو می، ہی از بینیفیشل ٹو می. لیکن اگر میرے پاس ایک اور شخص ہے جو سچ بول رہا ہے لیکن ہی از ناٹ ویری بینیفیشلی ٹو می، میں اس سے آئی ڈونٹ ٹو کیپ اور آئی ڈونٹ ٹو لسن، یا میں اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. لیکن اس بندے کے ساتھ مجھے رشتہ قائم کرنا ہے، دوستی قائم کرنی ہے، کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہے. آپ کنٹینیو کیجیے گا، میں ذرا ایک منٹ میں آتا ہوں، ذرا کنٹینیو کیجیے گا اس جی ٹاپک کے جی اوپر، میں ذرا ایک منٹ میں آتا ہوں. بالکل. سو یہ آئی سی دس وے، جیسے میں نے مینشن کیا ہے کہ آج کل لوگ ہیں وہ ان کو ہر چیز میں فائدہ، دے وانٹ فائدہ ان ایوری تھنگ، دے وانٹ بینیفٹ ان ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا. اب جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں یار یہ تو سیدھا سادہ ہے، دیکھو جی اس کی مطلب کہ اس کا کام ہو سکتا تھا اگر یہ اگر یہ سچ نہ بولتا تو ہر بندے کا یہاں دے آر ٹرائنگ their بیسٹ ٹو ڈو سم تھنگ اور ٹو گیٹ ٹو اے پلیس بائی لائنگ، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ونس وی لائی ہم کو وہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو جھوٹ بولنے کا ہی مقصد یہی ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا. ہمارا جو کیسے بولوں آپ کو کہ if I was to lie I will get my job done. That is the main thing. فائدہ، that's it. Beneficiary. اصل میں میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ آج کے دور میں نارملائز اسی لیے ہے کیونکہ سب بولتے ہیں. بالکل. اس کو کراہت اسی لیے نہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر لوگوں کی ایک سوچ ہے نا علی بھائی
لوگوں کی سوچ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کام جو میں خود کرتا ہوں میں اس کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ لاجک ہے. مطلب ایک بندہ جو سود کھا رہا ہے تو وہ سود کو غلط نہیں کہے گا، وہ کفر کرے گا. ایک بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں یار تم خود نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی اہمیت کیوں بیان کر رہے ہو. مطلب وہ نماز کی اہمیت نہیں بتائے، وہ نماز کا انکار کر دے نماز نہیں پڑھتا تو. یہ لوگوں کی ذہنیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں نا، یعنی کہ ہم سے ہو گیا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، میری شروع سے جو عادت رہی کہ بھائی میں کوشش کرتا تھا پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تو میں نے واٹس ایپ کے اوپر ایک براڈ کاسٹ کو سٹارٹ کیا. تو اس کے اندر میں کرتا کیا تھا کہ روز ایک آیت، ایک حدیث یا اور ایک کسی تابعی کا، امام کا کوئی اچھا قول، ایک اچھی بات میں شیئر کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن کیا ہوا کہ مجھے کچھ لوگوں نے یونیورسٹی کے دوست تھے میرے، انہوں نے مجھے سائڈ پہ کیا علیحدہ، اور کہتے ہیں یار وہ مبین بھائی ہمیں نا یہ چیزیں نہ بھیجا کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار وہ اصل میں ہم نے دوسرے گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارے 18+ کانٹینٹ آتا ہے، تو آپ مجھے یہ چیزیں نہ بھیجا کریں. تو میں نے کہا یار آپ وہ 18+ کانٹینٹ والی جو گروپس ہیں ان کو لیفٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ اب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں روک دوں؟ یعنی لوگوں کی یہ مینٹالٹی بن چکی ہے کہ وہ ایک چیز چھوڑنے کی بجائے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ یہ نہیں کر رہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جھوٹ کے اوپر بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں سود ہے، سود جب ہر بندہ لیتا ہے نا تو پھر سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کام وہ خود کرتے ہیں، یعنی کہ کل تک جو لوگ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر موسیقی کو حرام کہتے تھے، آج وہ کھڑے ہو کے لال کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ اس نظریے کے اندر ان کے اپنے فائدے. تو کہنے کا یہ مقصد لوگوں کے ہاں نارملائز یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ لوگ اس سے اپنا ذاتی فائدہ نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی روکے نہ، ہمیں کوئی ٹوکے نہ. مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے ایک بڑا اچھا کمنٹ ملا تھا. مجھے وہ بھائی نے کہا، واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مبین بھائی اگر آپ نے غلطی سے 4 کتابیں زیادہ پڑھ لی ہیں تو آپ اپنے پاس رکھیں دین، ہمارے اوپر روب جاڑنے کی کوشش نہ کریں. تو میں نے اس کے اوپر پورا ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کیا تھا. میں نے کہا پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ زیادہ تو میں اس سے پڑھوں گا نا جو بندہ کتابیں پڑھتا ہوگا. ٹھیک ہے، تم تو کتابیں پڑھتے ہی نہیں، صحیح ہے نا. تو اور یہ غلطی کبھی تم بھی کر کے دیکھو، اگر میں نے غلطی سے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو تم بھی غلطی سے 4 کتابیں پڑھ لو تاکہ شاید تمہارا دماغ کھل جائے، شاید تمہیں بات سمجھ آ جائے. لیکن تم مجھے روک رہے ہو کہ میں تم زنا کرو تو تمہیں روکے نہ، تم گناہ کرو تمہیں روکے نہ، تم جھوٹ بولو، فساد کرو، گالیاں بکو، ٹھیک ہے، حسد کرو، ٹھیک ہے، غیبتیں کرو، لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی بکواسیات کرو، لوگوں پر بہتان سے نہیں کرو، لیکن ہم تمہیں روکے نا. یہ کیا لاجک ہے؟ تم ایک مطلب یہ ایسے ہے جیسے کہ پولیس ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ پولیس والے کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اس کو جا کے کیوں پکڑ رہے ہیں، وہ شریف آدمی. وہ پولیس والا کہے گا نا کہ یار اس نے قانون توڑا ہے تو میں تو اسے پکڑوں گا نا. ٹھیک ہے، اب اس کو کہے نا کہ قانون نہ توڑے، اب مجھے آگے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پکڑا کیوں؟ یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی ہمارے معاشرے کی لاجک ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم جب تک اس کام کو خود چھوڑنا، اب کسی بندے کو جا کے کہو نا کہ یار آپ دعوت کا کام کریں، ہمارے ساتھ آئیں، ہم مل کر دعوت کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، ہم میں غلطیاں ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی کوشش کریں نا. اب دیکھیں قرآن نماز جو ہے وہ آپ نے برائیاں مکمل طور پر چھوڑ کے تو نہیں پڑھنی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر آپ نے روک کے پڑھنی ہے نماز تو پھر تو یہ آیت کا مقصد ہی کوئی نہیں. یعنی آپ جب نماز پڑھیں گے اور اگلی نماز سے پہلے 2 ان کے درمیان جو فرق ہے اس میں آپ سوچیں گے نا کہ بھائی میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ کے حضور جب میں پیش ہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دہی کروں گا کہ پچھلے 1.5 گھنٹے میں نے کتنی نافرمانیاں کر دیا مالک تیری. اے میرے مالک میں تیرا کتنا گنہگار بندہ اور کتنا پشیماں آدمی ہوں. تو یہ جو سوچ اور کنسیپٹ ہوتا ہے یہ اہل شعور کو ہی آتا ہے، پھر ہر بندے کو آتا بھی نہیں ہے. بالکل. اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نماز میں سکون ملتا ہے، جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ بھائی اللہ کو 1 گھنٹے بعد جواب دہی کرنی ہے نماز میں، وہ بندہ پھر جب نماز پڑھتا ہے اس کو نماز میں سکون نہیں ملتا، بلکہ وہ بندہ پریشان ہو کے نماز پڑھتا ہے اور ٹینشن میں نماز پڑھتا ہے، کیونکہ وہ مالک ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں بالکل یہی بات ہے. اب یو کے میں یہ ہے کہ لوگ برائی کو برائی کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کی اپنی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بینیفٹس چھپے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو کے میں حال یہ ہے
کہ جب کوئی بندہ سود کھاتا ہے یا لیتا ہے یا کوئی گھر لیتا ہے نا ان سود، تو جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، جو مولوی صاحب ہیں یا ایسے کوئی ریلیجس جو پرسنالٹی ہے، انہوں نے گھر کو سود پہ انہوں نے لیا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اگین ہاں اٹس اے وے آف گیٹنگ مطلب اوے فرام مطلب پیپل. آپ کسی بندے کو جا کے شراب پیتے ہو، کیوں پیتے ہو، نہ پیا، وہ بھی تو پیتا ہے، وہ بھی تو پیتا ہے یار، آپ وہ گالی دے رہے ہو، وہ بھی تو دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی بندے کو جا کے کہیں نا کہ آپ کے مولوی صاحب نے یہ گالی دی ہے، یار دیکھو یہ کوئی طریقہ کار ہے، تو وہ کہیں اچھا یہ گالی دیتا ہے، تو اس کو نہیں دیکھا، اس کو نہیں دیکھا، اس کو نہیں دیکھا. تو یہ ایک سوچ ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، لاسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اور لاسٹ اوکے جیلسی، حسد کی، یار اے بندہ آسان کو لو اگے کیوں نکل گیا، اے بندے نے، جیسے آج کل کی زبان میں بولتا ہوں، اس بندے کے اتنے یوٹیوب پہ ویوز کیسے آ رہے ہیں، اس بندے کے یوٹیوب پہ سبسکرائبرز کیوں آ رہے ہیں، ہاں ضرور کوئی دو نمبری کر رہا ہوگا، ہاں یہ فیک ہوں گے، اس بندے کے فالوور زیادہ ہیں. تو مطلب ہم لوگوں کی نظر میں یہ چیز اتنی زیادہ وائرل، مطلب کہ پھیل گئی ہے، وائرل ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر، اس جیلسی میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہتان زنی کرتے ہیں، الٹے سیدھے بکواسیات کرتے ہیں. یہ جیلسی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کا، جس نے ہمارے معاشرے کو آپ کہہ لیں گے لعنت والا معاشرہ بنا کے رکھ دیا. بالکل. جی آئی مین یہ جو ٹاپک ہے نا، اگین آئی وڈ سے اٹ کمز ان دا ایگو. دس از پیپلز ایگوز ٹاکنگ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ایک بندہ یہ سوچے کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اور جو چیز اللہ نے کسی اور کو دی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، wherever we are all living and we are all going to get the risk that is written for us. ٹھیک ہے، ہم کو وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ہم کو بس کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اگین ایگو ایشو جو ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے رشتے داروں کو، ریلیشن شپ از ڈسٹروئنگ اٹ. ٹھیک ہے، اگین مین ایشو لائک آئی سیڈ ایگو. That's all I've got to say, کیونکہ it falls under the ego issue again. So نہیں، میں وہی نا کہ یہاں پر ہم اگلے بندے کو کوئی کریڈٹ تک نہیں دینا چاہتے، ہم اگلے بندے کی محنت کو محنت ہی نہیں سمجھتے، اس کی ریسرچ کو ریسرچ ہی نہیں سمجھتے. اگر ایک بندہ اپنی تھارو ریسرچ لے کر آتا ہے اور اس ریسرچ کی بنیاد پر کسی عالم سے، کسی امام سے اختلاف کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی اس بندے نے محنت کی ہے، اس بندے نے ریسرچ کی ہے، تو آؤ اس کی ریسرچ کو کراس ویریفائی کرتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہاں تو نہ تو غلط ہی بات کی ہوگی. اب دیکھیں علی بھائی جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اگینسٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس چیز میں مار کھا رہے ہیں؟ وہ کھا رہے ہیں حسد میں. کہ علی بھائی کے ایک کبھی بھی ایک اہل علم آدمی جو ہوتا ہے نا، اہل علم آدمی، وہ دو اسپیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے کہ ہی ہیز گڈ پوائنٹس، ہی ہیز بیڈ پوائنٹس. وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ یہ دونوں بات بس میں بری بات ہے، وہ کہے گا اس کی اچھی باتیں یہ ہیں اور بری باتیں یہ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جتنے بھی علماء کھڑے ہو کر انجینئر صاحب کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، وہ صرف ان کے خلاف ہی ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے بناتے ہیں کہ ہاں یار دیکھو یہ بندہ کسی مدرسے نہیں گیا، اس بندے نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی پراپر انسٹیٹیوٹ میں نہیں گیا، ہماری طرح یہ بندہ کھجل خوار نہیں ہوا اس طرح جس طرح ہم ہوئے، تو اس بندے کو اتنی فیم کیوں مل رہی ہے، لوگ اس کو کیوں سن رہے ہیں، نوجوان سے اس کو کیوں سن رہی ہے؟ تو اس حسد میں آ کر ان کی اچھی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حسد کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین میرے پاس ایک علاج ہے: محبت کریں، انسان سے محبت کریں، ہیومن بینگ سے محبت کریں. پھر اس کے بعد محبت ایمانی رکھیں، آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود محبت رکھیں. میرے آج تک جتنے بندوں سے اختلاف ہیں، میری ان سے محبت بھی ہے. میں کبھی بھی ان کا نام سن کر ان کو گالی نہیں دیتا. ہاں، ان کی کسی بات سے اختلاف ہوگا تو میں اس اختلاف کرتا ہوں، میں تب بھی ان کو گالی نہیں دیتا. تو کیونکہ میرا ان سے کوئی حسد نہیں ہے، وہ اپنے گھر کا اپنا کام کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ حسد کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہوں، تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے رہیں. رافضی ناسبی رافضی کی رٹے نہ لگائیں ایک دوسرے کے اوپر، کافر مرتد فلانا 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 کی رٹے نہ لگائیں ایک دوسرے کے اوپر. اس سے اختلاف جو ہے وہ نفرتوں کو پیدا کرے گا، تعصب کو پیدا کرے گا، حسد کو پیدا کرے گا، جس سے معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کلام تھوڑا سا میں پڑھ لوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کہ میرا فیوریٹ کلام ہے علی بھائی، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرا دل آ گیا، میں نے کہا یار پڑھ لیتا ہوں. صبا جو آئی ہے کربلا سے،
ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، اور نکالی تلوار میان سے جب مرے ہزاروں ہزاروں بھاگے، نکالی تلوار میان سے جب مرے ہزاروں ہزاروں بھاگے، یہ کوفی سمجھے کہ تیغ علی کی، یہ کوفی سمجھے کہ تیغ علی کی، یہاں پہ جوہر دکھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، اللہم اور صلی یہ علی حکم آیا لٹا دو گھر کو، بچا لو امت کٹا لو سر کو، یہ حکم آیا لٹا دو گھر کو، بچا لو امت کٹا لو سر کو، وہ وعدہ بچپن کا پورا کر دو، وہ وعدہ بچپن کا پورا کر دو، صدا یہ کانوں میں آ رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے۔ جزاک اللہ تمام سبحان احباب، اللہ، ویری سب سے ہارٹ پہلے ٹچنگ. جزاک اللہ علی بھائی، آپ نے ٹائم دیا، مجھے پتا تھا آج کی آپ روٹین بڑی ٹف ہے، لیکن میں نے آپ کو زبردستی فورس کر کے اور کیا کہتے ہیں بلیک میل کر کے آپ کو واپس سے ٹائم پر لے کر anything for you brother, anything for you. You know, جو بھی ہم کام کرتے ہیں یار اس for the deen, ٹھیک ہے. You have to take the time out, and this بے should شک be ایسے ہی ٹائم مینج کرنا بالکل, پڑتا ہے۔ and it should be a lesson for everyone else جو خود نہیں کرتے. Please take your time out and learn some deen and preach it also. بالکل صحیح ہے، جاہل بندے سے یہ باتیں سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بالکل بالکل۔ Sir, اچھا we are بہت جاہل. میں بڑے والا ہوں۔ اچھا دیکھیں اچھا جی، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا تمام احباب جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے آخر میں ایک دعا جو میں نے اپنی پیٹ دعا رکھی بھی ہے، پکی دعا رکھی ہے، ہمیشہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو راسخ فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے دور رکھے، اللہ ہمیں کفر سے دور رکھے، اللہ ہمیں بدعات سے دور رکھے، اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرنے اور سرکار کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ برائیوں سے اور چھوٹی چھوٹی خاص کر چھوٹے گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ چھوٹے گناہ انسان کو فاسق اور فاجر بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں چھوٹے گناہوں اور بڑے گناہوں سے بچائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی سے سرزد ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر سر کو بھی نہ کرے بلکہ ہمیں معاف کرے۔ اور آخر میں کہ اگر کوئی ایسی بات جو ہمارے منہ سے نکل گئی ہو دانستاً یا غیر دانستاً، قصداً یا عمداً، جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، تو میں تمام احباب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بھی اپنی معافی کا درخواست گزار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور میں آپ تمام احباب سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور ہماری اصلاح کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ہمارے انسٹاگرام شراط ہدایت، یوٹیوب کے اوپر بھی، انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک کے اوپر بھی کھلے ہیں، آپ وہاں پر آ کے ہماری اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں۔ علی بھائی کا یوٹیوب اور انسٹاگرام کے اوپر اسپریڈنگ ٹروتھ کے نام سے پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے اوپر جا کے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ پر ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، پھر فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی اللهم محمد صل على وعلی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خير. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی السلام امان اللہ، اپنا علیکم خیال ورحمۃ رکھیے گا۔ اللہ وبرکاتہ. سر ٹھیک ہے.